बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद वलीद मलिक और आप देख रहे हैं वलीद मलिक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। कल से तहरीके इंसाफ के ऊपर थोड़ा बुरा वक्त आया हुआ है, प्रेशर बढ़ रहा है। अदालतों की तरफ से रिलीफ मिलने के चांसेस बज़ाहिर नज़र नहीं आ रहे और पेशावर हाई कोर्ट के फ़ैसले ने तहरीके इंसाफ को एक दफ़ा दोबारा परेशानी में मुब्तला कर दिया है कि तहरीके इंसाफ से बल्ले का निशान वापस छिन गया है। लेकिन इसके साथ कुछ अच्छी खबरें भी हैं, इसके साथ कुछ तहरीके इंसाफ के लिए ऐसी खबरें हैं कि तहरीके इंसाफ के कारकुनान हैरान हो जाएंगे। तहरीके इंसाफ के लिए अच्छी खबरों में एक खबर ये भी है कि तहरीके इंसाफ के वो उम्मीदवार जिनके कागजात नामज़दगी मुस्तरद हुए थे मंजूर होना शुरू हो गए हैं। ट्रिब्यूनल की जानिब से अच्छे फ़ैसले आना शुरू हो गए हैं। तहरीके इंसाफ के उम्मीदवारों के और साथियों के जो इत्तेहादी हैं उनके कागजात जो मुस्तरद हुए थे वो मंजूर होना शुरू हो गए हैं। दूसरी खबर है कि तहरीके इंसाफ ने बल्ले का निशान जो वो दोबारा वापस लिया है उसके हवाले से आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर पटिशन दायर कर दी है। उसके हवाले से भी आज के इस व्लॉग में बात की जाएगी। सबसे पहले बात करते हैं जो आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने नाअहली केस के हवाले से आज इन कैमरा ब्रीफिंग दी है। आज इन कैमरा केस चला है, उसके ऊपर बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ताहियात नाअहली की मुद्दत के तयन के लिए केस की समाअत की। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा की सरबराही में 7 रुकनी बेंच ने समाअत की। बेंच में जस्टिस मंसूर अली, जस्टिस याहिया, जस्टिस अफरीदी, जस्टिस अमीरुद्दीन खान, जस्टिस जमाल मंदूखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर और जस्टिस मुसर्रत हिलाली शामिल थे। समाअत के आगाज़ में अटॉर्नी जनरल रोस्ट्रम पर आए और अदालत ने अदालती माविनीन को रोस्ट्रम पर तलब करते हुए पूछा कि अजीज़ भंडारी कहाँ हैं। इसके बाद अजीज़ भंडारी और सजादुल हसन के वकील खुर्रम रज़ा भी रोस्ट्रम पर आ गए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने पूछा कि हमने 3 अदालती माविनीन मुकर्रर किए थे, रीमा उमर ने अपना तहरीरी जवाब भिजवाया है। उसके बाद खुर्रम रज़ा साहब ने अपने दलाइल दिए। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने कहा कि गुज़िश्ता समाअत पर हमने रीमा उमर, अजीज़ भंडारी और फैसल सदीकी को अदालती मुआविन मुकर्रर किया था। गुज़िश्ता समाअत पर खुर्रम रज़ा ने ताहियात नाअहली के हक़ में अपनी राय दी थी। वकील ने दलाइल दिए कि ये अपीलें किस कानून के तहत चल रही हैं। क्या आर्टिकल 187 के तहत अपीलें एक साथ समाअत के लिए मुकर्रर की जा सकती हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप अपनी दरख्वास्त तक महदूद रहें। सुप्रीम कोर्ट के दायरा इख्तियार से मुतालिक मुतअद्दिद आर्टिकल मौजूद है। कुछ में बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट को दायरा इख्तियार तफवीज़ किया गया है। आर्टिकल 184 बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट के दायरा इख्तियार से मुतालिक है। क्या आर्टिकल 62(1)(f) सुप्रीम कोर्ट के दायरा इख्तियार पर बात करता है। 62(1)(f) में सिर्फ कोर्ट ऑफ लॉ का जिक्र है। वकील खुर्रम रज़ा ने कहा कि कोर्ट ऑफ लॉ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट हो सकती है। क्या आर्टिकल 62(1)(f) सुप्रीम कोर्ट को कोई इख्तियार देता है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि आर्टिकल 62(1)(f) कोर्ट ऑफ लॉ की बात करता है। आर्टिकल 99 हाई कोर्ट को, आर्टिकल 184 सुप्रीम कोर्ट को एक इख्तियार देता है। ये सवाल है, क्या आर्टिकल 62(1)(f) सुप्रीम कोर्ट को कोई इख्तियार देता है। वकील ने जवाब दिया कि ट्रिब्यूनल से आने वाले फैसले के खिलाफ केस सुप्रीम कोर्ट अपील के दायरा इख्तियार में सुनती है। जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि बिल्कुल दुरुस्त, क्या 62(1)(f) ट्रिब्यूनल को भी ताहियात नाअहली का इख्तियार देता है। क्या ये ताहियात नाअहली का इख्तियार सीधा सुप्रीम कोर्ट के पास है। सवाल पूछा ये ना चीफ जस्टिस साहब ने। इस पर वकील खुर्रम साहब ने कहा कि 62(1)(f) का दायरा इख्तियार सुप्रीम कोर्ट नहीं बल्कि ट्रिब्यूनल है। रूपा एक्ट के तहत ये इख्तियार ट्रिब्यूनल के पास है। ट्रिब्यूनल के बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट के पास आता है। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा, क्या सुप्रीम कोर्ट के पास ये बराह रास्त मामला नहीं आ सकता। वकील ने जवाब दिया कि ट्रिब्यूनल से होकर ही सुप्रीम कोर्ट के पास आएगा। ताहियात केस में नाअहली के वक्फे के बाद दोबारा समाअत शुरू हुई तो अदालती मुआविन फैसल सदीकी ने दलाइल का आगाज़ करते हुए कहा कि ताहियात नाअहली के फैसले की मौजूदगी में इलेक्शन एक्ट में तरमीम बेसूद है। अदालती फैसले का असर किसी सादा कानून साजी से ख़त्म नहीं किया जा सकता। ताहियात नाअहली का फैसला वापस लिए बगैर 5 साल नाअहली का कानून गैर आइनी होगा। सुप्रीम कोर्ट को ताहियात नाअहली का फैसला वापस लेना होगा। अदालती मुआवन फैसल सदीकी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने ताहियात नाअहली अदालती डिक्लेरेशन की बुनियाद पर की थी। लाजमी नहीं कि अदालती डिक्लेरेशन हमेशा के लिए हो।
ڈکلیریشن ختم ہوتے ہی نااہلی کے معیار بھی ختم ہو سکتی ہے۔ یہ تھا جی ان کیمرہ آج جو سماعت ہوئی ہے سپریم کورٹ کے اندر۔ سپریم کورٹ میں اس کے ساتھ ہی چیف جسٹس صاحب نے یہ بھی کہا کہ الیکشن سر پہ ہے اور ہم اس کیس کو فوری طور پہ نپٹانا چاہتے ہیں۔ شاید کوئی نواز شریف صاحب کو ریلیف دینا چاہتے ہیں، شاید کوئی چیف جسٹس صاحب واقعی ہی انصاف کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ آج چیف جسٹس صاحب کے حوالے سے تحریک انصاف کی جانب سے عدم اعتماد کا بھی اعلان کیا گیا ہے۔ شیر افضل مروت صاحب نے تحریک انصاف کی جانب سے آج چیف جسٹس آف پاکستان کے اوپر عدم اعتماد کا اعلان کیا ہے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کیا کہنا تھا آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں۔ شیر افضل مروت نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی سمجھتی ہے کہ موجودہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ہوتے ہوئے ہمیں انصاف نہیں مل سکتا۔ اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے پی ٹی آئی رہنما شیر افضل مروت نے کہا کہ چیف جسٹس آف پاکستان کے رویے کی مذمت کرتے ہیں۔ آپ کو کوئی حق نہیں کہ آپ پی ٹی آئی یا ان کے وکلاء کی تضحیک کریں۔ ہم چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پر عدم اعتماد کا اعلان کرتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ آج لیگل ٹیم نے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کر کے سپریم کورٹ میں زیر سماعت کیس پر گفتگو کی، لیکن فاضل چیف جسٹس کا تحریک انصاف کے وکلاء کے ساتھ رویہ توہین آمیز ہے۔ فاضل چیف جسٹس سمجھتے ہیں کہ ملک میں امن اور آشنی ہے۔ شیر افضل مروت نے کہا کہ پی ٹی آئی کو 1200 کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے، لیکن ہمارے کیسز کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ سپریم کورٹ نے عمیر نیازی کو توہین عدالت کا نوٹس بھیجا، لیکن آروز کے کنڈکٹ پر نوٹس نہیں لیا جا رہا۔ ہمارے تجویز کنندہ اور تائید کنندہ کو اغوا کیا جا رہا ہے۔ بہتر ہوگا پی ٹی آئی کے کیسز کے لیے علیحدہ بینچز بنائے جائیں۔ اس سے یہ چیز سامنے آتی ہے کہ تحریک انصاف اب یہاں تک آ گئی ہے، تحریک انصاف کے اوپر جو ہونے والے ظلم ہے، ہونے والی بربریت ہے، اس سے اب عدالتوں سے بھی اعتماد اٹھتا نظر آ رہا ہے۔ ایک طرف تو لاڈلے کے کیس کو سپیڈی چلایا جا رہا ہے، ایک طرف تو لاڈلے کے کیس کے لیے ان کیمرہ بریفنگز دی جا رہی ہیں، ان کیمرہ کیسز چلائے جا رہے ہیں، اور دوسری طرف تحریک انصاف سے بلے کا نشان بھی واپس لے لیا گیا ہے۔ بلے کے نشان کے حوالے سے سپریم کورٹ کے اندر پٹیشن دائر کر دی گئی ہے، پٹیشن لگ چکی ہے۔ دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر بھی چیف جسٹس صاحب اسی طرح ہی الیکشنوں کو سر پہ سمجھتے ہوئے اسی سپیڈ کے ساتھ کیس چلاتے ہیں جس طرح سے نااہلی والا کیس جتنی سپیڈ سے چل رہا ہے، اس کے اندر آج کیا پٹیشن دائر کی گئی ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ تحریک انصاف نے پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل دائر کر دی، جس میں موقف اختیار کیا گیا کہ الیکشن کمیشن کی درخواست قابل سماعت ہی نہیں تھی۔ الیکشن کمیشن اس معاملے میں فریق نہیں بن سکتا۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ دیگر سیاسی جماعتوں کے برعکس پی ٹی آئی کے خلاف امتیازی سلوک کیا جا رہا ہے۔ الیکشن کمیشن نے بلے کے نشان واپس لیتے وقت شواہد کو مد نظر نہیں رکھا، جبکہ پشاور ہائی کورٹ کے جج نے قانون کی غلط تشریح کی، جس کے باعث ناانصافی ہوئی۔ پی ٹی آئی کی درخواست میں کہا گیا ہے کہ 26 دسمبر 2023 کو عارضی ریلیف دیا گیا تھا۔ عارضی ریلیف سے قبل فریقین کو نوٹس دیا جانا ضروری نہیں۔ ناقابل تلافی نقصان کے خدشات کے تحت عبوری ریلیف دیا جاتا ہے۔ پشاور ہائی کورٹ کو بتایا کہ بلے کا نشان نہ ملنے سے ناتلافی نقصان ہوگا۔ پی ٹی آئی کی جانب سے اپنی درخواست میں پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دے کر بلے کا انتخابی نشان الاٹ کرنے کی استدعا کی گئی ہے۔ یہ ہے جی جو پٹیشن دائر کی گئی ہے، نمبر لگ چکا ہے، سماعت کے لیے پٹیشن قابل قبول ہو چکی ہے سپریم کورٹ کے اندر۔ اب یہ کب سنی جاتی ہے، اس کے اوپر کب چیف جسٹس صاحب فیصلہ کرتے ہیں، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ لیکن ایک خوشخبری ہے، نواز شریف صاحب کے حلقے سے ایک ٹی وی چینل نے اپنا سروے کروایا ہے۔ ایک تو نواز شریف صاحب نے خود کروایا ہے، دوسرا ایک ٹی وی چینل نے بھی کروایا ہے۔ اس سروے کے مطابق 80% لوگوں نے تحریک انصاف کو ووٹ دینے کا اعلان کیا ہے۔ صرف 20% کچھ ایسے گنے چنے لوگ ہیں جو آج بھی نواز شریف صاحب کو ووٹ دینے پہ قائل ہیں۔ اگلی خبر ہے خوشخبری والی۔ اگلی خبر یہ ہے کہ ٹربیونلز کی جانب سے پاکستان تحریک انصاف کے لیے اچھی خبریں آنا شروع ہو گئی ہیں۔ وہ اچھی خبریں یہ ہیں کہ تحریک انصاف کے کچھ رہنماؤں کے جو کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے تھے وہ کاغذات نامزدگی منظور ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ اعجاز الحق صاحب کے کاغذات نامزدگی منظور ہوئے ہیں۔ اعجاز الحق صاحب سابق چیف آف آرمی سٹاف، سابق صدر پاکستان ضیاء الحق صاحب کے بیٹے ہیں۔ بہاول نگر کے حلقے سے انہوں نے 2 حلقوں سے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروائے تھے جو منظور ہو گئے تھے۔ راولپنڈی کے حلقے سے جو انہوں نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے تھے وہ
ان کے کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے تھے وہ اب منظور ہو چکے ہیں۔ دوسری جانب شیخ رشید صاحب کے اوپر 960 روپے کوئی وہ کسی سرکاری ریسٹ ہاؤس میں رہے تھے جس کے 960 روپے وہ بل جمع کروانا بھول گئے تھے۔ 960 روپے کو وجہ بنا کے شیخ رشید صاحب کے راولپنڈی کے حلقہ سے کاغذات نامزدگی مسترد کیے گئے تھے جو کہ اب منظور ہو چکے ہیں۔ شیخ رشید صاحب نے اس کے پیسے دے دیے ہوں گے اور وہ منظور ہو گئے ہیں۔ جبکہ نواز شریف صاحب دوسری طرف انصاف کا یہاں پہ معیار یہ ہے، الیکشن کمیشن کی جانب سے انصاف کا معیار یہ ہے کہ ایک طرف تو 960 روپے جس کے بقایا تھے اس کے کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے گئے، جبکہ جو نواز شریف صاحب ہیں جو تاحیات نااہل ہیں ان کی نااہلی ابھی تک ان کے سر پہ منڈلا رہی ہے لیکن ان کے کاغذات نامزدگی منظور ہو چکے ہیں۔ حلیم عادل شیخ صاحب کے کاغذات نامزدگی کراچی سے منظور ہو گئے ہیں۔ فردوس شمیم نقوی صاحب کے کاغذات نامزدگی منظور ہو چکے ہیں۔ رحیم جارخان سے جاوید اقبال وڑائچ صاحب کے کاغذات نامزدگی منظور ہو چکے ہیں۔ راولپنڈی سے راجہ بشارت صاحب کے کاغذات نامزدگی منظور ہو چکے ہیں۔ اعجاز الحق صاحب کا میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ ان کا بھی راولپنڈی سے ہی مسترد ہوئے تھے جو منظور ہو گئے ہیں، اور ایمان طاہر صاحب کے اٹک سے، ناز صاحب کے بھی اٹک سے منظور ہوئے ہیں، اور اعظم خان سواتی صاحب کے میاں والی NA90 سے کاغذات نامزدگی منظور ہو چکے ہیں۔ اب یہ سلسلہ روزانہ کی بنیاد پہ جاری رہے گا اور روزانہ کی بنیاد پہ عدالتوں سے بھی ریلیف ملے گا، اور جو الیکشن کمیشن کی جانب سے کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے تھے وہ بھی اب منظور ہونا شروع ہو جائیں گے۔ ویسے تو یہ تحریک انصاف سے اگر بلے کا نشان واپس بھی لے لیں تو تحریک انصاف سے عمران خان کی جانب سے جو پلان بی تیار کیا گیا ہے اس کے اوپر بھی عمل درآمد شروع کر لیا گیا ہے۔ عمران خان نے جیسے ہی کاغذات نامزدگی فائنل ہوں گے، جب ٹکٹوں کا اعلان کرنا تھا تو بلے کے نشان کے بغیر ٹکٹوں کا اعلان ہو جائے گا۔ وہ ٹکٹ اس صورت میں ہوگی کہ بلے کا نشان تو نہیں ہوگا اگر نہ ملا سپریم کورٹ کی جانب سے، لیکن عمران خان صاحب کے آفیشیل پیج سے ایک ہر حلقے کے حوالے سے اپنے امیدوار کا نام ٹویٹ کر دیا جائے گا، ویب سائٹ پہ ڈال دیا جائے گا، تاکہ اس حلقے میں یہ بات واضح ہو جائے کہ فلاں شخص جو کہ MNA یا MPA کا امیدوار ہے وہ عمران خان کے بہاف پہ، عمران خان کی حمایت پہ الیکشن لڑ رہا ہے۔ اس طرح سے وہ ٹکٹ والا سلسلہ ہی ہوگا، لیکن صرف الیکشن میں بلے کا نشان نہ دینے سے جو نقصان ہوگا وہ یہ ہوگا کہ ہارس ٹریڈنگ بڑھ جائے گی۔ وہ یہ ہوگا کہ جو تحریک انصاف کو جیتنے کے بعد سیٹیں ملنی ہوتی ہیں، جو سیٹیں ریزرو سیٹیں ہوتی ہیں، جو اقلیت کی سیٹیں ہوتی ہیں، وہ نہیں مل سکیں گی، جس کی وجہ سے ہارس ٹریڈنگ بڑھے گی، اور اس کا ذمہ دار صرف اور صرف الیکشن کمیشن آف پاکستان ہوگا۔ اور ایک اہم خبر 11 جنوری نوٹ کر لیجئے، 11 جنوری کو تحریک انصاف کے حوالے سے بہت بڑی خبر آنے والی ہے۔ تحریک انصاف کو بہت بڑا ریلیف ملنے والا ہے۔ وہ کیا ریلیف ملے گا وہ بھی آپ کے ساتھ جلد شیئر کیا جائے گا۔ اگلے ولاگ تک اپنے میزبان محمد ولید ملک کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ ناصر۔